ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 400 کروڑ انسان کم و بیش وہ ایسے ہیں جو اس کلمے کی نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اربوں سال خربوں سال نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک بڑی نعمت ہمیں ایمان کی عطا فرمائی، اور دوسری بڑی نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں حاشیہ میں کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، صرف ایک علاقے ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بر اعظم کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ جیسے نبی کافۃ للناس ہے اور قرآن ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور یہ امت اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟ کس لیے بھیجی گئی ہے؟ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور فرمایا اس کی خبر بعض پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی کہ ایک بہترین امت آنے والی ہے۔ جیسے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا ایک امت آنے والی ہے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا، حلم بردباری اور علم جاننا، اور وہ امت آخری امت ہوگی۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا میں اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم دوں گا، بردباری۔ اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے اور حلیم ہے۔ جس امت میں سے ہم آپ ہیں، اس امت کے بارے میں پچھلے نبیوں کو خبر دی گئی اور فرمایا کہ تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا اس امت کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اکمل کامل درجے کی اور ادوم ہمیشہ کے لیے ایک شریعت دی گئی، ایسی بابرکت شریعت ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک چیز کو واضح طور پہ بتلایا گیا، سمجھایا گیا۔ اللہ پاک علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ وہ ایک ایک چیز تفصیل سے بتاتے ہیں ہم۔ اور فرمایا کہ تمہاری قربانی پر، اس امت کی قربانی پر ایمان، تقوی اور علم کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوں گی، اور تمہاری محنت کا جو دائرہ ہے، تمہاری محنت کا جو میدان ہے، وہ ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک نہیں،
بلکہ سارے اقلیم پر، اقلیم کے معنی سارے ملکوں پر۔ یہ تمہاری محنت کا اثر ہوگا۔ ہم سنتے تھے نا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک مسلمان کی نیکی کا اثر پوری امت پر ہوگا، اور اللہ نہ کرے ایک امتی کے، خدا نہ کرے ایک گناہ کا اثر بھی پوری امت پر ہوگا۔ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، ایک بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے آئے تو بتایا گیا کہ ایک نیک آدمی یہاں رہتا ہے، فرمایا ہمیں معلوم ہے، لیکن بستی الٹ دی گئی۔ اما جان نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اگر نیک لوگ موجود ہوں کیا اللہ کا عذاب آئے گا؟ فرمایا ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، جب گندگی گناہ غالب ہو جائے۔ گناہ اس وقت ہوتے ہیں جب نیکی کی محنت نہ ہو، نیکی کی محنت کا نہ ہونا یہ گناہ ان کو وجود میں لاتا ہے۔ گناہ کی اپنی حقیقت نہیں ہے۔ محنت روشنی کے لیے کرنی پڑتی ہے، اندھیرے کے لیے نہیں۔ اندھیرا خود وجود میں آتا ہے، خود بھی نیکی پر آنا اور امت کو بھی نیکی پر لانا، یہ امت کے ذمے ہے، پہلا کام ہے۔ اور پھر آخری جملہ جو اس آیت کا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کہ تمہیں نکالا گیا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، تو آخری جو جملہ وہ سننے کے قابل ہے، غور سے سننے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پر ایسی محنت کرو، تم جس میں ہم سب ہیں، ہم میں سے ہر ایک ہے، کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو۔ اللہ، اتنا بڑا اونچا کام۔ یہ ہم شب جمعہ میں اس کو سیکھنے کے لیے، منگل کا مشورہ جہاں ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دونوں گشت، ہماری دونوں تعلیمیں، لفظ میری زبان سے ہمارا نکلا، ہمارا کیا ہے؟ نبی کی ہے، غلطی ہو گئی۔ یہ دو تعلیمیں، یہ دو گشت، یہ سہروزہ، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ روزانہ کے 8 گھنٹے، یہ مقام کا کام، یہ خروج کا کام کس لیے ہے؟ کہ امت دوبارہ اپنے کام پر آ جائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس کام پر آ جائے جس کام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ کیا کام ہے؟ کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ کلمے کے پھیلانے پر لگے، تعلیم اور تعلم پر لگے، سیکھنے اور سکھانے پر لگے، نبی والے علم کو سیکھنے اور نبی والے علم کو سکھانے پر لگے۔ نبی علم اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی تک علم پہنچا، اور عبادات کے نقشوں کو قائم کرنے پر لگے۔ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق پر مال بھی لگے اور جان بھی لگے۔ اور فرمایا باطل والوں نے محنت کر کے امت کی اس ترتیب کو بدل دیا، اور اس کام کے ذریعے جو محنت ہو رہی ہے
یہ وقت مانگا جا رہا ہے، یہ مقام میں جڑنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ امت دوبارہ اپنے مقام پر آ جائے، تاکہ یہ بقول بزرگ کے کہ دنیا میں یہ اللہ پاک کی جانشین بنے اور قیامت میں اللہ پاک کی ہمنشین بن جائے، اور اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام اس امت کا وہ دعوت اللہ ہے، اور دعوت کو طاقت پہنچانے کے لیے علم اور ذکر ہے۔ دعوت کو طاقت پہنچانے کے لیے علم ہے اور ذکر ہے۔ یہ تینوں ساتھ ساتھ چلانے ہیں۔ دعوت کا نور دعوت سے ملے گا، علم کا نور علم سے ملے گا، ذکر کا نور ذکر سے ملے گا، تلاوت کا نور تلاوت سے ملے گا، دعا کا نور دعا سے ملے گا، اور نماز کا نور نماز سے ملے گا۔ ہر عمل کا اپنا ایک نور ہے۔ دعوت کیا ہے؟ وہ بات جس بات سے کہنے والے کا دل اور سننے والے کا دل اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے متاثر ہو۔ کہنے والے کا دل اور سننے والے کا دل، اصل تو دل ہے، دل اصل ہے۔ فرمایا تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر اللہ نہ کرے اگر وہ غلط ہو گیا، اس میں فساد آ گیا دل میں، تو فرمایا کہ سارے اعضاء میں فساد آئے گا۔ دل ٹھیک ہے تو آنکھ ٹھیک دیکھے گی، کان ٹھیک سنیں گے، زبان ٹھیک بولے گی، دماغ ٹھیک سوچے گا، ہاتھ اور پیر ٹھیک استعمال ہوں گے، کمائی ٹھیک ہوگی اور خرچ ٹھیک جگہ ہوگا، اور صلاحیت ٹھیک جگہ لگے گی، صلاحیت ٹھیک جگہ لگے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، ایک صاحب بیٹھے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا بھائی تم بھی ارادہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ سوچ رہا ہوں۔ دیکھیں غور سے سنیں، میرے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا تم بھی نکلو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہے نکلو، سوچ ہی غلط ہے، سوچ غلط ہوگی، غلط سوچے گا، سوچ ہی غلط ہے۔ اس سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہہ رہے نکلو، اللہ پاک کے راستے میں نکلو، تاکہ یہ سوچ ٹھیک ہو جائے، یہ جذبہ ٹھیک ہو جائے، آدمی اپنے اصلی مقصد پر آ جائے، اس کی صلاحیتیں ٹھکانے پر آ جائے۔ آج صلاحیتیں کہاں لگ رہی؟ دوسری جگہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں مٹی سے بنی ہیں، نباتات کو لے لیں، اگنے والی چیزیں جتنی ہیں، معدنیات کو لے لیں، زمینی اندر سے جتنی نکلنے والی چیزیں ہیں، جہاز اڑ رہا ہے تو اس کی اصل مٹی سے ہے، بحری جہاز جو تیر رہے ہیں اس کی اصل مٹی سے ہے، لوہا مٹی سے نکلا ہے، زمین سے نکلا ہے۔ جتنی چیزیں مٹی سے نکلی ہیں، اگر آدمی اپنی جان کو، اپنے مال کو اس پر لگائے گا جیسے مٹی بے قیمت ہے، تو یہ آدمی بے قیمت ہو جائے گا۔ دین قیمتی ہے، دین آسمانوں سے آیا ہے، اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، اور بھیجنے والے اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے۔
اور جس پر دین بھیجا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کو پھیلانے والے دنیا کی عظیم ترین ہستیاں صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین ہیں، پھر علماء کرام ہیں۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی، جب ساری روحیں پیدا کرنے والی تھی، ساری روحوں پر اللہ پاک نے نگاہ ڈالی اور چند ہستیوں کا انتخاب کیا، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، دوستی کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کو چھانٹ لیا۔ تو اتنا عظیم کام جس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں شب جمعہ، اور سیکھتے 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 بھی اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ شمار ان لوگوں میں ہوگا جو سیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، سیکھ کر چلے گئے۔ مرتے دم تک سیکھنا ہے۔ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت کی، ایسی قربانی دی، ایسی جاں فشانی کی، پورے 13 سال کے عرصے کے اندر مکہ مکرمہ میں رہے، شاید کوئی رات کوئی دن ایسا گزرا نہ ہو جس میں صحابہ پہ خوف طاری نہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ ہر وقت خوف میں رہتے تھے، چاروں طرف کفار۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ بقول بزرگ کہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں سانپ اور بچھو بھی آرام سے سو جاتے تھے، درندے بھی سو جاتے تھے، لیکن یہ وہ حضرات تھے جن کو شاید کوئی میٹھی نیند سونے کی مل جاتی۔ 2.5 سال کا عرصہ جو اس گھاٹی کے اندر رہے، اس گھاٹی کے اندر پورا آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، سماجی رابطہ منقطع کیا گیا آپ سے، کوئی ان سے نہ ملے، نہ کوئی ان سے چیز لے، نہ کوئی دے، کوئی نہ ان کو اپنے ہاں آنے دے۔ 2.5 سال کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ نہ کرے ایسے حالات بعض اوقات آتے ہیں 10-15 دن تک وہ پورے شہر کا نظام معطل ہو جاتا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے۔ یہ 2.5 سال کا عرصہ ہے اور چاروں طرف دشمن ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں استنجے کے لیے میں گیا، اتنی بھوک تھی تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، اس کو جلایا، اس کو پیسا، جلا کے اس کو پیسا، اس کی راکھ میں نے کھائی، پتے چبانے پڑے۔ صحابی نے اپنے شاگرد سے بتایا، ایک وقت آیا کہ ایک کھجور ہمیں روزانہ 1 کھجور ملتی تھی۔ شاگرد نے کہا حضرت اس سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا اس کی بھی قدر اس وقت ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، پھر گٹھلیوں پر گزارا ہوا۔ اور پیشکش آپ کو یہ کی گئی کہ اگر آپ چاہیں مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ چلیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ فرمایا میں ایک دن چاہتا ہوں کہ ایک دن ملے اللہ کا شکر ادا کروں، نہ ملے تو میں صبر کروں۔ یہ نبی کا مزاج ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعوت کے ذریعے سے
اپنے اندر بھی اللہ پاک کا اثر لینا ہے اور سننے والے بھی اللہ پاک سے متاثر ہوں. وہ اللہ جس نے اپنے حکم سے یہ سارا نظام قائم کیا، اور ایک دن آئے گا اس کا حکم ہوگا اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے. اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں سور منہ میں رکھے ہوئے ہیں. جب اللہ پاک کا حکم ہوگا سور کے پھونکنے کا، اور کوئی ان کا کام نہیں اسرافیل علیہ السلام کا. سور انتظار میں کب حکم ہو میں سور پھونکوں. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام درم برم کر دیا جائے. قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے. میں نے تو کئی علماء سے پوچھا، انتہائی افسوس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، کئی علماء سے میں نے پوچھا حضرت آپ کے پاس کوئی مقتدی ایسا آیا؟ کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا پوری صورت، کسی مقتدی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ پہلی رکعت میں آپ نے یہ پڑھی اور دوسری صورت آپ نے الہاکم التکاثر پڑھی، حضرت اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم عرب تو ہیں. جہاں تک مجھے جواب ملا، کسی نے کہا 12 سال سے، کسی نے کہا میں 14 سال سے امام ہوں، کسی نے کہا میں 16 سال سے امام ہوں. کہا کہ آج تک کسی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا. اب تحیات کے معنی ہم سے پوچھے کسی سے؟ دعائے قنوت کے معنی ہم نے پوچھے کسی سے؟ پہلی دعا ہے جس کو ثنا کہتے ہیں. 5 اللہ پاک کے تعریفی کلمات ہم کہہ لیں، جا کے ہم علماء سے پوچھیں بھائی اس کے کیا معنی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ پاک ہیں، تمام تعریفوں کے ساتھ. تعریف کے لائق وہ اللہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے آپ کی عجیب دعا تھی، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ اکیلے نے زمین اور آسمان کو قائم کیا، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ کے نور سے سارا نظام قائم ہے، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ سارے زمین اور آسمان کے اکیلے آپ مالک ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں. اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، آپ کا فرمانا حق ہے، قیامت کے دن آپ کا دیدار حق ہے، آپ سے ملاقات قیامت کے دن حق ہے، آپ کے نبی حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اور اللہ جو آپ نے بھیجا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور آپ پر ہم ایمان لے کر آئے، اور آپ کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم کر لیا، اور آپ پر ہم نے توکل کیا. یہ دعا ہے اس وقت کی جب اللہ کے رسول علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے تھے. آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے تھے. اللہم اغفر لی پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے. اے اللہ مجھے معاف کر لے میرے ان گناہوں کو جو پہلے ہو چکے، جو آگے ہونے والے ہیں. آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں، آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں. اور جب آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹتے، یوں آتا ہے کہ اس دعا کو جو پڑھے گا باوضو، اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت کا ثواب، اور اگر زندہ رہا تو بہترین حالت میں دن گزارے گا. علماء سے ہم معلوم کریں کون سی دعا ہے. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا،
اور اپنا چہرے کا رخ میں نے بنی ہوئی چیزوں سے پھیر کر آپ کی طرف کر دیا، اور میں نے اپنی کمر کا سہارا آپ کو بنا لیا، اور میں نے اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ مجھے ٹھکانہ دینے والے، مجھے نجات دینے والے اکیلے آپ ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔ محمد کے معنی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی بات نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تعریف کی جائے، اور احمد آسمانوں پر کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کی تعریف آپ نے کی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں اللہ پاک کی وہ تعریف کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم ہوگا۔ اس پر پھر اللہ پاک فرمائیں گے سر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس پر آپ پوری امت کی شفاعت کریں گے، جس میں کافروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی اور مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی۔ کافروں کی اس لیے ہوگی کہ حساب شروع ہو جائے۔ 6 شفاعتیں ہوں گی آپ کی، علماء سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین کی محنت کو بھی سیکھنا ہے۔ جو اپنے سے متعلق دین ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اللہ جل شانہ مکہ مکرمہ کے اندر قرآن پاک کی وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں جو اس دعوت کے کام کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا موت تک سیکھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 60 سے زیادہ ایسی قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں یا آیات کا کچھ حصہ ہے جس میں اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا مبارک سینہ جو ہے وہ ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کتنا تنگ ہو گیا ہے۔ ایک ہستی کو 13 سال تک جادوگر کہا جائے، خدا نخواستہ پاگل کہا جائے، اور کشی بابرکت ہستی، اس کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان لوگ ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو کفار نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو لوگوں کو پھر کر دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، کرنے والے اکیلے اللہ پاک ہیں، وہ حفیظ ہیں، اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اپنی قدرت سے کی۔ ساری دنیا کے انسان فیصلہ کر چکے تھے، جان چکے تھے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کا آخری دن آگ میں جل جائیں گے۔ آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا تھا، نہیں، ان کی حفاظت ہوگی، ان سے اولاد پیدا ہوگی اور اس اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوں گے اور پھر اس ایک امت پیدا کی جائے گی۔ فیصلہ اللہ پاک کا چلتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، اونٹ کی پیچھے اونٹنی یا غالباً اونٹنی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنی بڑوں کی نصیحت پر عمل کریں، بڑوں سے پوچھیں، پوچھ کر چلے۔ اگر آدمی پوچھ کے نہیں چلے گا پتہ نہیں کہاں پہنچے گا۔ فرمایا دیکھو اللہ پاک
کے حکموں کا خیال کر، وہ اللہ پاک تیرا خیال کرے گا۔ جب تو اللہ پاک کے حکموں کا خیال کرے گا تو اللہ پاک کو اپنا مددگار پائے گا۔ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر، مانگنا ہو تو اللہ پاک سے مانگ۔ اور ساری دنیا کے انسان مل کے ایک آدمی کو نقصان دینا چاہیں، نہیں دے سکتے، ہاں جو لکھا جا چکا ہے۔ اور ساری دنیا کے انسان مل کے ایک آدمی کو نفع دینا چاہیں، نہیں دے سکتے۔ دعوت کے اندر سب سے پہلے اللہ پاک کی قدرت کو، اللہ پاک کے احسانات کو، اللہ پاک کی بڑائی کو، اس کی پاکی کو، اس کی تعریف کو کہنا ہے۔ بقول اللہ پاک کی پاکی کے تعریف کے ہم گیت گائیں۔ وہ اللہ جس نے ایک قطرے پہ اپنی قدرت دکھائی اور انسان کو وجود بخشا۔ دنیا کے اندر سمجھ لیں اس وقت اگر 700 کروڑ انسان ہیں، یہ انگوٹھے کے نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ 700 کروڑ کے معنی کیا ہیں؟ 1400 کروڑ انگلیاں، 1400 کروڑ انگوٹھے، 1400 کروڑ ایک کے دوسرے سے ملیں گے۔ آواز ایک دوسرے سے نہیں ملتی، شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ وہ مصور ہے، وہ خالق ہے، وہ بدیع ہے۔ یہاں آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو مٹیریل ہوتا ہے تو پھر بناتا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا، باپ کے بغیر بنایا، ماں کے بغیر بنایا، پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پہلی بکری اللہ پاک نے بغیر نر اور مادہ کے ملنے کے پیدا کیا۔ وہ قادر ہے، وہ اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں۔ سارا نقشہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا اللہ پاک نے حفاظت کی۔ ظاہر کا نقشہ کیا تھا؟ یونس علیہ السلام پانی میں، پھر مچھلی کے پیٹ میں۔ جو علماء نے تحقیق کی ہے وہ فرماتے 3 دن 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جانا، ایک دریا میں، پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور اس کے معدے کے اندر جانا، ہلاکت۔ یونس علیہ السلام کی اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی استغفار کی برکت سے، اور ضابطہ بنایا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح ہم ایمان والوں کی حفاظت کریں گے، اسی طرح۔ آئے ہوئے عذابوں کو اللہ پاک کب ڈالیں گے؟ جب مسجدیں آباد ہوں، جب آپس میں لوگ الفت اور محبت کرنے والے ہوں، اور جب راتوں کو اٹھ کے استغفار کرنے والے ہوں۔ جس بستی والے ان 3 صفات کے حامل ہوں گے، اللہ پاک آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے چیزوں اور مال کی بیساکھیوں پر نہیں کھڑا کیا، ہمیں اعمال دیے۔ نبی پاک کیونکہ مال کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے، لیکن عمل کا بنانا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ ہم جتنے لوگ ہیں بیٹھے ہیں، ابھی ہم نیت کر لیں، ابھی ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر پورا دین پھیلانا ہے۔ ہم نے نیت کر لی بھائی، پورا ثواب مل گیا۔ اب جو ہم کر سکتے ہیں اس سے شروع کر لیں اور پوچھ کے کریں، تو نیت کا اثر ہوتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک نے نیت کی صرف علم شریف حفظ کرنی ہے، اور ایک نے نیت کی پورا قرآن حفظ کرنا ہے۔
دونوں کا انتقال ہوا. سب کہیں گے بھائی ثواب اس کا زیادہ ہو گیا جس نے قرآن پاک پورا قرآن پاک حفظ کرنے کی کیا. دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا. آدمی کے نیت کے وقت اس کو ثواب ملے گا اور آدمی کے قربانی کے وقت جہاں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں. فرمایا نبی تمہارے نگران ہیں اور تم سارے انسانوں کے نگران ہیں. ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں جب ہم نے سارے انسانوں کی نگرانی چھوڑ دی، جب ہم نے سارے انسانوں کی نگرانی اور سارے انسانوں کی فکر چھوڑ دی، ساری دنیا کے ایک ایک آدمی تک یہ کلمہ پہنچے، یہ نبی والا کام پہنچے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے گونگا ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے غریب ہو. اللہ پاک کیسے لوگوں سے کام لے. ایک آدمی یہاں مدنی مسجد میں آئے، آنکھوں سے نابینا اور سماج سے معذور، سننے سے معذور، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے. جماعت میں نکلے. وہ آدمی کو چلانے والی چیز اس کے اندر کا جذبہ ہے. آدمی مال پر نہیں چل سکتا، طاقت پہ نہیں چل سکتا، اپنی قوت پہ نہیں چل سکتا، اپنے بھروسے پہ نہیں چل سکتا. ہاں اللہ جل شانہ پر بھروسہ کر لے اور اللہ جل شانہ پر یقین کر کے جب آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، پھر اللہ پاک اس کے لیے اسباب خود پیدا کرتا ہے. طاقت بھی اللہ پاک دیتے، قوت بھی اللہ پاک دیتے ہیں، پھر حکمت بھی اللہ پاک دیتے ہیں، پھر کام کرنے کا طریقہ بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں. تو ایمان کو، ایمان کی دعوت جو نظر آ رہا ہے، جہاں سے نظر آ رہا ہے اس کا انکار. پہلے لا ہے، اس کے بعد الا اللہ ہے. لا الہ، پہلے نفی ہے، جہاں سے جو نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا. میری جیب میں جو ہے اس سے نہیں ہو رہا، میری دکان سے جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا. یہ کہنا تو آسان ہے کہ دکانوں سے، مال سے، چیزوں سے ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے مال سے ویسے بھی میرا نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کی چیزوں سے ویسے بھی میرا نہیں ہے. میرے پاس جو ہے اس سے نہیں ہو رہا ہے. میری ملازمت، میری دکانداری، میری تجارت، میری زمینداری اس سے نہیں ہو رہا. کرنے والے اللہ پاک ہیں. ہاں اللہ جل شانہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کس جذبے کے ساتھ دکان پہ جائیں، کس فکر کو لے کر جائیں، کس مقصد کے مقصد سامنے. مقصد ہمارا دکان نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. مقصد ہمارا دین کو پھیلانا ہے. ہم پہلے امتی ہیں، بعد میں دکاندار ہیں. پہلے امتی ہیں، بعد میں تاجر ہیں. پہلے امتی ہیں، بعد میں مزدور ہیں، کسان ہیں، زمیندار ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، فقیر اور غریب امیر ہیں. لیکن پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. امتی ہونے کی وجہ سے نبی والا کام ہمارے ذمے ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. سب سے پہلے ہمارے یہ ذمے ہے. ایک دفعہ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو اپنی اولاد کو سب سے پہلے ایمان سکھاؤ، اخلاص سکھاؤ. 7 سال سے پہلے کے سکھانے کی یہ چیز ہے. مفتی صاحب فرما رہے 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ. یہ پہلے دن سے ان کو سکھاؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا دیکھیں، بستی والوں نے کہا کہ جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو ہم اس کی تربیت شروع کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے کی تربیت تو پہلے دن سے ہوتی ہے، پہلے دن سے اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے.
نماز سے پہلے یہ نماز 7 سال سے ہے نا، پھر 10 سال پر ہے، نہ پڑھے تو اس کو مارو. کیا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، اس کو علماء سے پوچھیں. نماز سے پہلے 3 چیزیں: ایمان ہے، اللہ پاک کا دھیان ہے، اور نبی والا علم ہے. جو نماز آدمی ذکر کر کے جو نماز پڑھے گا، علم حاصل کر کے جو نماز پڑھے گا، نماز کے فضائل کو حاصل کر کے جو نماز پڑھے گا، دعوت دے کر جو نماز پڑھے گا، اللہ اکبر، اس کی نماز کیا عجیب نماز ہے. پھر اس نماز کے بعد جو دعا مانگے گا، اس دعا کی کیا کیفیت ہو. نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں. ایک یقین کی محنت ہے کہ ہمارا کام عمل پر بنے گا، نماز پر بنے گا، ذکر پر بنے گا، دعوت پر بنے گا، ہماری حفاظت عمل سے ہوگی. گشت کا دن آیا، 1 کروڑ روپے ایک طرف رکھے ہیں، دوسری طرف گشت ہے، ہم کروڑ روپے کو لات ماریں گے گشت کو قربان کرنے کی. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ جب آدمی کے عمل کا وقت آتا ہے اور آدمی عمل کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک اس وقت اس کے عمل کے انتظار میں ہوتے ہیں. یہ وقت تو اس نے تلاوت کے لیے مخصوص کیا ہے، یہ وقت اس نے اپنے ذکر کے لیے مخصوص کیا ہے، یہ وقت اس نے اپنے دعوت کے لیے مخصوص کیا ہے. مولانا ظاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو اور بڑی بات فرماتے تھے 4 گھنٹے دعوت دو، 4 گھنٹے تعلیم اور تعلم میں لگو، 4 گھنٹے ذکر و عبادت دعا میں لگو، اور 4 گھنٹے اپنی ضروریات پوری کرو. 4 گھنٹے میں اپنی ضروریات پوری کرو. ایک ملک ہے، ابھی ساتھی بتا رہے تھے سفر میں، وہاں کے لوگ اللہ پاک نے جن کو دین کی سمجھ دی ہے، صرف 4 گھنٹے کام کرتے ہیں، 9 سے 1 بجے تک، پھر تھوڑا آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، اور عصر سے 1.5 گھنٹہ پہلے سے لے کر عشاء کے بعد تک وقت دیتے. 6-7 گھنٹے روزانہ وقت دیتے. آدمی خود سوچے، دکاندار ہے دکان کو وقت نہ دے، تاجر ہے تجارت کو وقت نہ دے، زمیندار ہے زمین کو وقت نہ دے. یہ کہاں کا زمیندار ہے، یہ کہاں کا دکاندار ہے، یہ کہاں کا تاجر ہے. جس کام کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہمیں، اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا. اس کو سوچیں. اس محنت کے لیے جو اب سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو مقصد کو سامنے رکھو. نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کرنی ہے، طریقوں میں بھی اور مقصد میں بھی، اور فکر اور غم میں بھی. ساری دنیا کے انسانوں تک یہ کلمہ پہنچے. جیسے میں نے اس مفسر کی بات نقل کی نا کہ تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے دنیا کے انسانوں پہ ایسی محنت کرو، ان کو جنت کے دروازوں پہ لا کے کھڑا کر دو. ہر مسلمان سے جو 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں، وہ اس کام کی ابتدا ہے، جس کو انگریزی میں پرائمری کہتے ہیں. اس کام کی ابتدا ہے، کام مرتے دم تک کرنا ہے. حضرت فرماتے تھے اب چلے سے 3 چلے کر لو، 3 دن سے 10 دن کر لو، 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے کر لو. کوئی دکاندار ایسا ہے دکھائیں جو روزانہ 2.5 گھنٹے دیتا ہو. لیکن حضرت نے فرمایا کہ جو تھوڑا دے رہا ہے اس کو بھی قبول کیا جائے.
اس کی ناقدری نہ کی جائے. لیکن مقصد کو سامنے رکھا جائے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے تھوڑی دیر پہلے نماز کے فضائل کو سوچیں. سجدے پر کیا ملے گا, قیام پر کیا ملے گا. فرمایا جس کا قیام لمبا ہوگا نفل نماز میں, جس کا قیام لمبا ہوگا قیامت کی گرمی سے اللہ اس کو بچائے گی. اور سجدے میں تو آدمی اپنی پیشانی کو اللہ پاک کے قدموں پر ڈالتا ہے. نماز کے انتظار میں ہے. فرشتے اس کے لیے 2 بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ ان کو معاف کر, ان پر رحم کر. اور نماز کے بعد باوضو بیٹھا ہے, جیسے ہم اور آپ بیٹھے, اللہ کے فضل سے فرشتے نظر نہیں آ رہے, دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ان کو معاف کر, اے اللہ ان پر رحم کر. ایک تو مؤذن اذان دیتا ہے, وہ سب کو سنائی دیتی ہے, لیکن ایک فرشتہ آواز دیتا ہے, اے آدم کی اولاد اٹھو, اس جہنم کی آگ کو بجھاؤ جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت جلانا شروع کیا ہے. جب آدمی زور کی نماز پڑھتا ہے, فجر سے زور کے گناہ معاف, اثر پڑتا ہے زور سے اثر تک کے گناہ معاف. فرشتے کی آواز سنائی نہیں دیتی. اب فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. جمعے کے دن دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں. جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے, دوسرے نمبر پر گائے کا, تیسرے نمبر پر دمبے کا, چوتھے نمبر پر مرغی کا, 5ویں نمبر پر انڈے کا. اور جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے فرشتے اپنی کتاب بند کر کے, ثواب کی کتاب اس کو بند کر کے اس خطبے میں شریک ہوتا ہے. جو اس وقت جمعے کی نماز کے لیے آیا, جمعہ تو اس کا ہو جاتا ہے, لیکن جمعے کی ساری خیر اور برکات سے وہ محروم ہو جاتا ہے. جب فضائل سامنے ہوں گے, سجدے پر کیا ملے گا, دعائے قنوت پر کیا ملے گا, ثنا پر کیا ملے گا, الحمد شریف پڑھنے پر کیا ملے گا, تفصیلی علماء کے پاس. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں اجمالی علم ہے, تفصیلی علم علماء کے پاس. علماء سے معلوم کریں زندگی کو گزارنے کے طریقے. یہ علم صرف نماز کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے بھی ہے. پہلے کہتے تھے نا حال کے امر کو, اس وقت میرے اللہ پاک کا کیا حکم ہے, اس وقت میرے اللہ پاک کا کیا حکم ہے, اور حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. کوئی بھی عمل کرے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تھوڑی دیر رک جاؤ. کیوں کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب اللہ پاک کے لیے کر رہا ہوں تو حضور علیہ السلام کا اس میں طریقہ کیا ہے, پھر اس حکم کو اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ پورا کروں. اور اس حکم کو لفظ کے مجاہدے کے ساتھ پورا کر دیا. حکم بھی پورا کر لیا, نماز بھی کامل ہو گئی, سارے اعمال بھی کامل ہو گئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر اخلاق خراب ہو گئے تو بنا بنایا عمل دوسروں کو دیا جائے. کسی کی غیبت کی, کسی کی زمین دبائی, کسی کو غلط نگاہ سے دیکھا, کسی پر غصہ کیا, کسی کو تانا دیا, کسی کو شرمندہ کیا, کسی کو لان و تان کی, کسی کو مارا, کسی کو تکلیف پہنچائی. بنا بنایا عمل اس کو دیا جائے جب تک کہ اسے معافی نہ مانگے. دعوت کے ساتھ نبی کا جو کام ہوتا تھا وہ تعلیم اور تعلق, اور تیسرا نبی کا جو کام ہوتا تھا وہ تزکیہ ہوتا تھا. اندر سے کبر نکلے, عاجزی پیدا ہو, قطع رحمی ختم ہو, صلہ رحمی پیدا ہو. اندر گندگیاں, جب تک آدمی محنت نہیں کرے گا, ایمان اور یقین کی محنت نہیں کرے گا تو اندر سے گندگیاں ختم نہیں ہوگی. اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ ذکر نہیں کرے گا,
انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، لیکن کہا قرآن نہیں سیکھا، کیا سیکھا تھے؟ اور ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ صبح الحمدللہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے قرآن حفظ کیا، ایسے لوگ ہیں 40 دن میں قرآن حفظ کیا، 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ سب سے بڑی شفاعت قرآن کی ہوگی، سب سے بڑی قیامت کی ہوگی۔ وہ اللہ کے رسول جو سب کے لیے شفاعت کریں گے، وہ اللہ کے رسول 19ویں پارے میں ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ رسول شکایت کر رہا ہے کہ میری اس قوم نے اے اللہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور قرآن کو پھیلانا بھی ہے۔ پورا قرآن دعوت ہے، پوری دنیا تک دعوت پہنچے، اور امت دوبارہ اپنے مقصد پر آ جائے۔ اس کے لیے بھائی دوستو، یہ جو اوقات، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پر تو اللہ اکبر آج تو وقت مانگا جا رہا ہے۔ صحابہ جب نکلتے تھے ان کو واپسی کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے بزرگ رائے میں وہ فرماتے تھے، اللہ بڑی گہری بات ہے، فرمایا جیسے تم گھروں کو واپس جا رہے ہو تو ظاہر مشورے سے آدمی جاتا ہے، 4 مہینے پورے ہو گئے، اب فرماتے بھائی گھر میں جا کے اپنا مقام کا کام کرو۔ فرمایا تم کام کے لیے جا رہے ہیں، گھروں میں جانا کام کے لیے، جو ہم نے سیکھا 4 مہینے میں، سال میں، 7 مہینے میں، اس کو اپنے مقام پہ جا کے اس کو پھیلانا ہے، بڑھتے دم تک کام کرنا۔ اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلیم امت کے لیے ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے جب تک کہ موت نہ آئے۔ امت کے لیے تعلیم ہے، آپ نے عبادت سے حق ادا کیا۔ عرفات میں آپ کی جو دعا تھی وہ 5 گھنٹے کی تھی، آپ کی ایسی شاندار نماز تھی پیروں پہ ورم آ جاتا، پیر سوکھ جاتے تھے، کیا آپ کی نماز تھی؟ 6 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری ہمت نہ ہو سکی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ قرآن میں دل لگے، نماز میں دل لگے، دعوت میں دل لگے، دعا میں دل لگے، سب جو اللہ پاک کے ساتھ دل لگے۔ اس کے لیے بھائی اپنے ماحول سے تھوڑے وقت کے لیے نکل کر اس ماحول میں جائیں جس ماحول میں یہی تذکرے ہوں۔ آج چاروں طرف کیا آوازیں لگ رہی ہیں، اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں۔ اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور اپنے غیر کے بغیر کرتے ہیں۔ وہ حفیظ ہے، جس اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا، ابھی بھی وہی اللہ ہمیں پال رہا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے دکان سے، نظر آ رہا ہے کھیتیوں سے، نظر آ رہا ہے تجارت سے، نہیں۔ اللہ نہ چاہے ایک بیماری ہے، اللہ نہ کرے، یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ پاک کے کتنے ہم پر احسانات ہیں۔ یہ تھوک ہے نا، تھوک بے قیمت چیز ہے، کیا اس کی قیمت ہے تھوک کی؟
لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ دو فیکٹریاں ہیں نا یہاں جبڑوں کے دونوں طرف اوپر کی طرف، یہ دو فیکٹریاں یہ تھوک بنا رہے ہیں، اگر تھوک کا بننا بند ہو جائے تو آدمی ایک لقمہ نگل نہیں سکے گا اور بول نہیں سکے گا، کروڑوں کا مالک ہے ایک لقمہ نہیں نکل سکے گا، کیا ہوا جناب؟ تھوک نکلنا بند ہو اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ ایک پوری دریافت بھی ہے، اس زمانے میں $50 کی ملتی تھی، اس کے کھانے سے یہ ہوتا تھا کہ 15 منٹ تک آدمی کچھ نکل سکتا تھا، کچھ نکل سکے گا اور 15 منٹ تک بول سکے گا، اور زیادہ نکلے کتنی کرائیت ہوتی، کتنے لوگوں کو آپ سے دیکھ رہا کہ تھوک جو ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اپنی ذات پہ صرف آدمی غور کرے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو بنائے، اور صحابہ کے واقعات، اپنے واقعات، اپنی کارگزاری نہ سنائے، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ صحابہ کے واقعات، نبیوں کے واقعات کافی، مشاہدے کے خلاف، ظاہر کے خلاف اللہ پاک نے نبیوں کی کیسے مدد کی۔ ساری قوم طاقت والی ایک طرف جو کہہ رہی تھی ہم میں سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ہوا آئی اللہ پاک نے ان کو تیز کر دیا۔ پوری قوم خلاف نوح علیہ السلام کے، بیٹا بھی خلاف، بیوی بھی خلاف، اللہ اکبر، 950 سال محنت کر رہے، دعوت دے رہے، اکثریت والوں کو اللہ پاک نے ناکام کیا، اور جس کی تعداد 100 سے کم تھی، علماء بیت جانتے کتنے ہوں گے؟ 100 سے اوپر نہیں تھی، 100 سے کم کتنی تھی؟ اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا۔ جب نبیوں کے طرز پہ لوگوں کے اندر محنت کریں گے، بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں کے اندر پھریں گے، اور نبی والے جذبے، نبی والے فکر اور نبی والے مقصد کو لے کر پوری دنیا میں پھریں گے، اللہ پاک بندوں کی اس قربانی پر اللہ پاک کو رام آئے گا، اللہ پاک سارے نظام کو بدلے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج وہ لوگ جو فضاؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، جب تم اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ گے، ایک وقت آئے گا وہ اللہ اس کے رسول کا نام سیکھنے کے لیے چٹائیوں پر تمہارے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر سیکھیں۔ آج اللہ پاک دکھا رہے 100 ملکوں کے لوگ پرائیویٹ آ رہے، 7 لاکھ روپے خرچ کر کے، 7 لاکھ روپے خرچ کر کے صرف اجتماع کے لیے آنا کوئی معمولی بات ہے؟ کون لا رہے ہیں؟ یہ اندر جذبہ کا کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پاک پیدا کر رہا ہے۔ اور پیسے کی بنیاد پہ آدمی نہیں چلتا۔ ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے، ایک آدمی اس کے طاقت ہے، صحت بھی ہے، سارے اسباب بھی ہے، کیا خیال ہے وہ نکلے گا؟ اگر اللہ نہ چاہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اور ایک آدمی اس کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں، اللہ پاک سے وہ مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے وہ مانگ رہا ہے، طلب ہے اس کے اندر، مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے کئی ملکوں میں اس کو لے جاتے اور دکھاتے ہیں دیکھو یہ کام پیسوں کا محتاج نہیں ہے، طلب ہو، جذبہ ہو، اللہ پاک سے مانگنا اور نیت ہو اور کوشش ہو۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے ایک سفر میں حیران ہوا، اس نے کہا 9 سال تک میں نے انڈے بیچے، 9 سال تک، تب جا کے میں نے اتنے پیسے جمع کیے کہ میں 7 مہینے کے لیے جا سکتا۔ 9 سال تک انڈے بیچے، حالانکہ
ایک دفتر میں ایک بہت بڑے عہدے پر تھے، وہ روزانہ ہزاروں کما سکتے تھے، اور 70 سال اس وقت اس کی عمر تھی جب 7ویں میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے، 92 میں 70 سال عمر تھی اس وقت۔ کہا بھائی میں 9 سال تک انڈے بیچ کے یہ پیسے جمع کرتا۔ لوگ کتنی قربانیاں دیں، اصل قربانی دینے والے صحابہ تھے، اصل وہ ہے جنہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، شروع میں مسلمان ہوئے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ماموں نے ان کو بنا دی تھی، ارے بھائی تم مسلمان ہو گئے ہو، آرام سے رہو، کیا تمہیں پڑی ہے دعوت دینے کی؟ میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا ہے، کسی کی مجال نہیں، کوئی تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ لیکن جب انہوں نے ماحول دیکھا کہ یہ کیا میرا ایمان ہے، نبی علیہ السلام دین کی خاطر تکلیف اٹھا رہے، صحابہ کرام تکلیفیں اٹھا رہے، اور میں آرام سے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ماموں سے کہا کہ میں آپ کی پناہ سے نکل رہا ہوں۔ ان کا دیکھو بڑا نقصان اٹھاؤ گے، ہاں اس وقت کا ایمان لانا ایسا معمولی نہیں تھا۔ چاہے دعوت دینی شروع کی اور سارے کافر ٹوٹ پڑے، ایک آنکھ اس کی پھوڑ دی، رو پڑے۔ ماموں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا؟ ان کا میں اس لیے رو نہیں رہا ہوں، میں تو اس انتظار میں ہوں یہ دوسری آنکھ کب چلی جائے اللہ کے راستے۔ ایک صحابی سب تبوک میں گئے، ایک صحابی کئی سفر میں گئے ہوئے تھے، آئے مدینہ منورہ میں سب چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ، 2 بیویاں گھر میں، اور جب شوہر آتا ہے تو تابعدار جو بیویاں ہوتی ہیں وہ انتظار میں بھی ہوتی ہیں اور کھانے وغیرہ کا انتظام بھی۔ جب آئے پوچھا، حضور علیہ السلام اور صحابہ فرمائے چلے گئے، سواری سے اترے نہیں، سواری سے نہیں اترے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ تبوک کی گرمی میں ہوں اور تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اب تو اللہ پاک نے آسان کر دیا، میں پوری زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگا، پورے 10 مہینے اپنے کام کرو، چلا لگا، ہمت ہو تو 4 مہینے لگا، 27 دن اپنا کام کرو، مہینے میں 3 دن لگا، 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے روزانہ مسجد کو دو۔ ہاں فرمایا جو مسجد میں زیادہ رہتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات کی درخواست ہے کہ جیسے پوری توجہ کے ساتھ بات سنی، اسی لیے درخواست ہے کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو، کیونکہ مجلس کے اختتام پر فرشتے کہتے ہیں کہ اب کھڑے ہو جاؤ، سب کی تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ ایک آدمی آخری التحیات میں آخری قیدے میں بیٹھا ہے، امام سے پہلے سلام پھیر دے، معذور کو اجازت ہے، جس کو اتنا شدید عذر ہو وہ دوسری بات ہے۔ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو، کم از کم بھائی اتنی دیر تک ہم سب اس فکر میں شریک ہوں، نکلے گا وہ جس کو اللہ پاک چاہیں گے۔ اب اجتماع سر پر ہے اور یہ اجتماع 2 سال کے بعد ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے 4 سال کے بعد ہو رہا ہے، 2018 کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ درمیان میں ایسے حالات آئے، سب کا جانا بھی مشکل تھا، 4 سال کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے۔
اجتماع سے لگت جماعت لکھتی